الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے. محترم حضرات، آج پورے عالم میں مذہب اسلام کے خلاف متحدہ محاذ بنا کر کے اسلام دشمنی کے ہر طریقے کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ تو ہر دور میں اسلام کے چراغ کو گل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ادھر ماضی قریب میں تقریباً 12 سال پہلے امریکہ کے اندر ایک کانفرنس کی گئی اور اس کانفرنس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو دعوت دی گئی اور سارے مذاہب نے مل کر کے جو اپنا لاہے عمل بنایا وہ یہ تھا کہ کچھ بھی ہو مذہب اسلام کو برداشت نہیں کیا جائے گا. لہذا اسلام اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عسکری اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے جو بھی شکلیں لگ سکتی تھی وہ لگائی جا رہی ہیں. آپ نے سن 2000 میں اخبارات کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یہ دیکھا کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی اسلام پسند اور اسلامی قوانین کے مطابق جو اسلامی حکومت بنی تھی افغانستان کی سرزمین میں، اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا گیا. اس کے بعد پھر عراق کا نمبر آیا، پھر لیبیا کا نمبر آیا اور پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان طاقت کے اعتبار سے ذرا سا ابھرے ہوئے تھے، مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی. لہذا ایسے دور میں انتہائی ضروری یہ بات تھی کہ وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف کی خلیجیں نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ایسا متحد ہو کہ ایک سیسا پرائی ہوئی دیوار کے مانند رہے.
تاکہ باطل سے جو اسلام کے دشمن ہیں یہود و نصارہ ان سے پنجہ آزمائی آسان ہو سکے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہم لاکھ امن و سکون کا پیغام دیں، امن و سکون کا ماحول بنائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی چند سالوں پہلے ہمارے اسی ضلع اعظم گڑھ کے اندر ایک بہت ہی بڑا اجتماع ہوا شیرواں سرائے میر کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ مبارک پور سے بریلوی جماعت کے افراد بھی وہاں گئے ہوں گے اور اس 3 دن کے عظیم اجتماع جس میں لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود تھا. مختلف اکابر علماء کرام نے تفصیلی بیانات کیے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مسلمانوں کی کوئی جماعت کھڑی ہو جائے کہ اس 3 دن کے اس عظیم اجتماع میں ہماری جماعت یا فلاں جماعت کے اوپر دعوت و تبلیغ کے افراد نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا ہو. اس طرح سے ہمارے اجتماعات، ہمارے جلسے بڑے بڑے جلسے مبارک پور میں ہوتے ہیں. علماء آتے ہیں، دستار بندی کا جلسہ ہے اور کسی عنوان کا جلسہ ہے. علماء کرام آتے ہیں، اکابرین ملت آتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے دلائل کو بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور کسی کا نام بھی اپنی زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتے. ہماری یہ کوششیں کیوں ہیں؟ ہم آخر کیا چاہتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ اہل اسلام کی جس کے اندر ہمدردی ہوگی، جو مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگا، جو مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو دیکھنا چاہے گا، اس کی یہ خواہش ہوگی، اس کا یہ نظریہ ہوگا کہ اتحاد کے خلاف کوئی بات نہ آنے پائے. لیکن ایسے نازک دور میں اگر کوئی جماعت اختلاف کو ہوا دے گی، اختلاف کو بڑھاوا دے گی، انتشار کو پیدا کرنا چاہے گی، علماء حق کو للکارے گی، علماء حق کو الزامات لگائے گی، تو آپ یہ جان لیجیے کہ یہ جماعت وہ جماعت ہے جو یورپ و امریکہ میں بیٹھے ہوئے دشمنان دین کی حمایت میں میدان میں اتری. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. کسی بھی جماعت کو ہندوستان کے اندر اگر جانچنا ہو کہ وہ جماعت اپنا وجود کیسا رکھتی ہے، اس جماعت کی حیثیت کیا ہے، اس جماعت کا مقام کیا ہے، اس جماعت کو اہل سنت والجماعت میں مانا جائے یا اہل سنت والجماعت سے خارج کیا جائے، اس کے بنیادی اصول کے دیکھیے، اس کے بنیادی نظریات کو دیکھیے، اس کے اساسی کاموں کو دیکھیے. اگر اس کا اساسی کام اور بنیادی کام ملت کی تعمیر کا ہوگا تو وہ یقیناً اہل حق کی جماعت ہوگی. لیکن اگر اس کا اساسی اور بنیادی کام ملت کی تفریق کے لیے ہوگا وہ یقیناً انگریزوں کی نمکخوار جماعت ہوگی. میرے بھائیوں بزرگوں، آپ یہ کہیں گے کہ اگر انہوں نے کچھ حرکت کی تو آپ بھی تو جواب دیں گے.
اس کے لیے صاف لفظوں میں سن لیں، پوری دنیا کی تمام باطل طاقتیں چاہے منافقین کی شکل میں ہو یا کھلا کھلا یہود و نصارہ کی شکل میں ہو، وہ یہ صاف لفظوں میں سن لیں، اہل حق کسی بھی دور میں اختلاف کا آغاز نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر اختلاف کو ہوا دی جائے گی اور اسلام کے صاف شفاف چہرے پہ بدلہ درج کرایا جائے گا تو ایسے دور میں اہل حق کے اوپر ضروری ہے کہ اس باطل پرست کے مکروہ چہرے سے ساری دنیا کو خرید کرا کر جائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پورے انشراح صدر اور پورے اطمینان قلب سے کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کا نام استعمال کر کے جو جماعتیں مسلمانوں کو گمراہ کرتی ہیں ان تمام جماعتوں میں علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور رضاخانی کا پورا گروہ، اس جماعت کے پاس علم ہوتا ہی نہیں، اس کے پاس نہ تو کوئی اصول ہے نہ کوئی ضابطہ ہے۔ ابھی ہمارے کچھ احباب میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ کسی بہت بڑے بکراس صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ سارے لوگ تو مسلک اعلی حضرت پر تھے، یہ 150 سال پہلے مولانا قاسم نانواتوی نے اختلاف پیدا کر دیا۔ اللہ کے بندے، تمہارا مسلک اعلی حضرت کہاں سے پہلے ہوگا؟ اس منہج اعلی حضرت اور مسلک اعلی حضرت کا جو بانی ہے وہ 1856 میں پیدا ہوتا ہے۔ تمہیں تاریخ معلوم نہیں ہوگی، جو حیات اعلی حضرت مولوی ظفر الدین خان بہاری کی لکھی ہوئی کتاب جا کر کے اس میں اعلی حضرت کی تاریخ پیدائش دیکھو۔ اعلی حضرت کے انتہائی جلیل القدر خلیفہ وہ مجاز مولانا ظفر الدین خان بہاری ہیں۔ ہم مولانا ظفر الدین خان بہاری کا پوری جماعت رضا خانیت میں جتنا بھی احترام کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کا نہیں کرتے، اس لیے کہ مولانا ظفر الدین خان بہاری نے امام علیہ سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی نور اللہ مرتبوں کے ساتھ مل کر کے کام کیا ہے۔ جو بڑے دشمن تھے ان سے پنجہ آزمائی کے لیے ہندوستان میں جو علماء آئے ان میں مولانا ظفر الدین خان بہاری بھی۔ ہم ان کے اخلاق سے پانی نہیں پھیرتے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اعلی حضرت کی پیدائش 1856 میں ہوتی ہے اور اس سے پہلے مسلک اعلی حضرت بن گیا تھا۔ لگتا ہے اپنے پیٹ کے اندر رہنے کے ساتھ میں مسلک تعمیر کر رہے تھے، بہت زیادہ بکرات تھے حضرت، لہذا ماں کی پیٹ میں تھے اور مسلک کی تعمیر ہو رہی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے ایک اصولی گفتگو کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو پہچاننا ہو کہ ہندوستان میں کون ہے جسے اہل سنت والجماعت کہا جائے، میرے بھائیو بزرگوں، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا کہ وہ لوگ آئیں اور ہم کو انگریزوں کا ایجنٹ کہہ دیں، ہم آئے ان کو انگریزوں کا ایجنٹ کہہ دیں۔ لیکن ایک بات اگر سوچنے کی اگر آپ کے دماغ میں ہوگی کہ انگریزوں کا ایجنٹ کون ہوگا؟ جو جس کا ایجنٹ ہوتا ہے اس کی حمایت میں میدان میں آتا ہے۔ ہندوستان میں 1803
جہاد کا فتوا لگا تھا انگریزوں کے مقابلے میں۔ 1799 میں جب سلطان ٹیپو کو شہید کر دیا گیا تو انگریز نے سلطان ٹیپو شہید کی لاش پہ پیروں سے مار کے کہا تھا آج کے دن سے ہندوستان ہمارا ہے۔ لہذا اللہ جزائے خیر دے خاندان ولی اللہ کے چشم و چراغ عارف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سب سے بڑے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو انہوں نے 1803 میں یہ فتویٰ لگایا کہ ہندوستان میں آزادی کے لیے جہاد کرنا فرض ہے۔ اور کیوں فتویٰ لگایا تھا؟ صرف اس بات سے نہیں کہ اس ملک کا حاکم مسلمان تھا اور اسے حکومت چھین لی گئی، جی نہیں، انگریزوں نے جب ہندوستان پر اقتدار اپنا بحال کیا اس وقت انگریزوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا برطانیہ کے پارلیمنٹ میں کہ پورے ہندوستان میں جو مذہب رائج ہوگا وہ عیسائیت کا مذہب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کہا کہ عیسیٰ مسیح نے ہندوستان کو ہمیں تحفے میں دیا ہے، لہذا یہاں حضرت عیسیٰ کا مذہب چلے گا۔ اس کے اس پروگرام کے بعد اس نے پورے ہندوستان سے قرآن کو چلانا شروع کیا، مدارس کو ختم کرنا شروع کیا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ دہلی کی سرزمین میں 500 مدرسوں کو بلڈوزر چلا کے ختم کر دیا گیا تھا اور 10,000 قرآن کے نسخے کو جمع کر کے آگ لگا دی گئی تھی۔ کلکتے میں، لکھنؤ میں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں قرآن جلایا جا رہا تھا، مساجد کو ختم کیا جا رہا تھا، مدارس پہ بلڈوزر چلائے جا رہے تھے۔ ایسے دور میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کے اندر جو جہاد کا فتویٰ لگایا ہے وہ حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جہاد کا فتویٰ لگایا گیا۔ لہذا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ انگریزوں کے ایجنٹ علماء دیوبند ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا اشرف علی تھانوی ہے، بتاؤ تو صحیح 1803 میں آزادی کا تو جہاد کا جو فتویٰ لگا ہے اس فتوے کے خلاف علماء دیوبند میں سے کسی ایک فرد کو لاؤ میدان میں کھڑا کرو جس نے اس آزادی کے فتوے کے خلاف ایک قدم بھی آگے بڑھایا ہو۔ کیوں؟ اگر انگریزوں کے ہم ایجنٹ ہوتے، انگریزوں کے نمخار ہوتے تو انگریز کی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے ہم آزادی کے اس فتوے میں، جہاد کے اس فتوے میں شریک نہ ہوتے۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے اکابر علماء دیوبند کو، اللہ جزائے خیر دے شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کو، خدا تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجاہد کبیر حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ حضرات میدان میں آئے اور آنے کے بعد ہندوستان کے اندر اسلام کی بحالی کے لیے، ہندوستان میں اسلام کو واپس لانے کے لیے، ہندوستان میں قرآنی نظام کو باقی رکھنے کے لیے ان حضرات نے میدان کارزار کو پسند کیا، انگریزوں کی غلامی پسند نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز طاقت والا، قوت والا، اس نے کچل دیا مجاہدین اسلام کی جماعت کو۔ 1800
1803 کے فتوے کے بعد سب سے پہلے مجاہدین اسلام کی جو جماعت شہید ہوئی ہے 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑی پہ شہید ہوئی ہے، اور بالا کوٹ کی پہاڑی پہ شہید ہونے والے احمد رضا خان یہ ان کے باپ دادا نہیں تھے، بالا کوٹ کی پہاڑی پہ شہید ہونے والے شاہ اسماعیل شہید تھے، مولانا عبدالحی بھٹانی تھے، سید احمد شہید تھے، یہ لوگ تھے جو انگریزوں کے خلاف میدان کارزار میں آئے تھے۔ جو سکھ انگریزوں کی حمایت میں میدان میں اترا اس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنی جان عزیز کو جان آفری کے سپرد کر دیا۔ اب بتاؤ، اگر شاہ اسماعیل شہید انگریز کے ایجنٹ ہوتے تو انگریزی طاقت کے مقابلے میں آ کر کے 1803 میں شہادت نہ پاتے۔ اس کے بعد چلیے 1857 میں مولانا محمد قاسم نانات ہو، مولانا رشید احمد گنگوئی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ حضرات میدان میں آئے۔ کیوں میدان میں آئے تھے؟ وہی 1803 میں جو فتویٰ لگا تھا اور اس فتوے کی بنیاد پر مجاہدین کی جو ٹیم شہید ہوئی تھی انہی کی اتباع کرتے ہوئے یہ حضرات شاملی کے میدان میں آئے۔ تو تمہیں پتہ لگانا ہے کہ انگریز کا ایجنٹ کون ہے؟ خدائے پاک کی عزت و جلال کی قسم، لاؤ کسی ایسے انسان کو جو غیر دیوبندی ہو، غیر رضا خانی ہو، اور تمہیں بھی دیکھے ہمیں بھی دیکھے، اگر ہم کو انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کر دے ہم اپنی پوری جماعت کے ساتھ تمہارا مسلک قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لاؤ تو صحیح، تمہارے اندر ہمت و جرأت ہے، لاؤ کہ انگریزوں کے خلاف ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ جو انگریز کی کافا لیسی کرے گا وہ انگریز کا ایجنٹ ہوگا، اور تم نے انگریز کی کافا لیسی میں اعلام الاعلام بین ہندوستان دارالاسلام لکھا ہے۔ کیا کہا؟ شاہ عبدالعزیز تو فتویٰ دے رہے ہیں کہ جس دور میں قرآن جلایا جائے، جس دور میں مدارس تباہ کیے جائیں، جس دور میں مساجد برباد کی جائے، اس دور میں اس طاقت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت نہیں کالا حضرت یہ اس دور میں فتویٰ دیتا ہے کہ ہندوستان میں جہاد کرنا حرام ہے۔ ہندوستان میں جہاد کرنا اعلام الاعلام کس کے تحریر ہے؟ اگر تم ثابت کر دو کہ اعلام الاعلام بین ہندوستان دارالاسلام مولانا قاسم نانواتوی نے لکھا ہے، خدا کی قسم تم سے پہلے ان کو ہم اپنی جماعت سے خارج کر دیں گے۔ تمہاری کیا اوقات؟ تم کیوں ان کے اوپر کفر کے فتوے داغو گے؟ اتنی مجال نہ ہو، اتنے میں رہو جس سے اتنا بھی تو ہو معلوم، کچھ علم ہے، کچھ عقل ہے، کچھ خوف خدا ہے۔ انگریزوں کا ایجنٹ کون ہے؟ اعلام الاعلام جس نے لکھا، انگریز کی حمایت میں جس نے فتویٰ دیا وہ انگریز کا ایجنٹ ہے، انگریز کے خلاف میدان میں جو آیا ہے وہ انگریز کا دشمن ہے۔ یہ تو ثابت تو کر دو۔ ہاں، لال پیلے کپڑے پہننے سے کچھ نہیں ہوتا، اسٹیج پر ڈانس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسٹیج پہ ناچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آؤ دلائل کا انبار لے کر کے آؤ، ہمارے پاس چپا دستار کی ضرورت نہیں، ہم ٹھوکر
مارتے ہیں ایسے چھپا دستار پہ، لیکن خدا کی قسم میں اپنے اندر یہ اعتماد رکھتا ہوں، باقی اکابرین کو چھوڑیے، اس جماعت کا بڑی سے بڑا کوئی عالم جو اپنے آپ کو شمار کراتا ہو میدان میں آ جائے، اگر 1 گھنٹے سے بعد بھی اگر وہ چل جائے تو میں ذرا اسے بہادر سمجھوں گا۔ ابھی 2 مہینے کی بات ہے، 2 مہینے کی بات ہے، ہردوئی ضلع میں ایک جگہ ہے شاہآباد، ہردوئی اور شاہجہاں پور کے درمیان ایک جگہ ہے شاہآباد، اس کے بغل میں ایک جگہ ہے پیہانی۔ محرم کے مہینے میں وہاں جلسے ہوتے ہیں پیہانی میں، میرا جانا ہوتا ہے تقریباً ہر سال، لہذا وہاں جلسے میں گیا، اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیلی فون آیا، وہاں کے بڑے ذمہ دار عالم ہیں مولانا روح اللہ صاحب بہر کے۔ مولانا روح اللہ صاحب نے فون کیا کہ مولانا شاہآباد میں ایک مفتی شہادت حسین قبلہ تلغا جو بھی بناتے چلے جائیے، وہ صاحب تشریف لائے ہیں اور انہوں نے بڑا ماحول خراب کیا ہے، اور آتے ہی وہ علماء دیوبند پہ کفر کی برسات کر رہے ہیں۔ لہذا شاہآباد کے لوگ بڑی بے چینی محسوس کر رہے ہیں، اور وہ لوگ آپ کی تقریر پیہانی میں سنے ہوئے ہیں، لہذا ان کی خواہش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ بہرحال چونکہ ہمارے مدرسے کے صدر مدرس اسی ہردوئی کے رہنے والے، انہوں نے مجھے بلایا، کہا کہ مولانا آپ چلے جائیے، ایسی ایسی ضرورت ہے۔ میں گیا تو ایک لمبا سا کھروا میرے پاس آیا، پتہ نہیں وہ خواب میں لکھے تھے یا بیداری میں لکھے تھے۔ ایک رضا خانی مولوی چشمہ لگا کے سوتا تھا، چشمہ لگائے سوتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ چشمہ لگا کے کیوں سوتے ہیں؟ کہا تاکہ خواب صاف نظر آئے۔ خواب ذرا صاف نظر آئے، اس کے لیے ہم چشمہ ہما وقت پہنتے۔ بہرحال اس کھرے میں جو باتیں تھیں وہ یہ کہ علماء دیوبند کافر، جیسے ان کے یہاں سب سے اہم تسبیح، جیسے ہماری جماعت کے لوگ تبلیغی جماعت والے بتاتے ہیں کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھو گے اتنا ثواب، الحمدللہ پڑھو گے اتنا ثواب، قرآن کا ایک حرف پڑھو گے اتنا ثواب۔ اور ان کے مولوی جو بتاتے ہیں کہ مولانا قاسم کو کافر کہو گے اتنا ثواب، مولانا گنگوہی پہ کفر کی بوچھار کرو گے 2 حج کا ثواب، مولانا اسماعیل شہید کو اگر گالی دے دو گے تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ جیسے ان کا پورا دین، پورا دھرم یہ ہے کہ ساری دنیا کو کافر بنا دو، ساری دنیا کو کافر بنا دو۔ بہرحال لوگوں نے مجھے مولانا مفتی شہادت قبلہ دامت برکاتہم جو بھی لگاتے چلے جائیے ان کی تقریر سنایا، لیکن میں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نہ تو کوئی ایک قرآن کی آیت سنا، نہ کوئی حدیث سنا۔ شروع ہوئے تو یہ کہ میں علماء دیوبند کا بقیہ ادھیر دوں گا۔ اللہ کے بندے خطبہ پڑھتے، قرآن کی آیت پڑھتے، حدیث پڑھتے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود بھیجتے، شروع ہو گئے بس۔ آپ سوچیں گے، ہماری عوام بیچاری سوچنے لگتی ہے کہ آخر جب اتنا زیادہ کافر کہتے ہیں تو کچھ تو بات ہوگی، بھائی کچھ تو ہوگا
کسی آدمی کو کہا جائے بہت بے ایمان، بہت بدبخت، بہت کمینہ، تو کچھ تو ہوگا۔ بہت سے لوگ بیچارے سوچنے لگتے ہیں، تو آپ ہرگز دھوکے میں نہ آئیے۔ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ ایک کانا جا رہا تھا راستے سے، اس کی ایک بٹن 60، ایک بلب فیوز، اور راستے سے جا رہا تھا۔ آگے کچھ صحیح روشنی والے، صحیح آنکھ والے بیٹھے تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر ہم علماء دیوبند کو کافر نہیں کہیں گے تو کہیں ہمارے اوپر میں تشخیص شروع ہو جائے اور ہمارے بخیا اٹھنے لگے تو ساری دنیا ہمارے راہ سے واقف ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اس نے وہ قریب پہنچتے ہی اس نے کہا کہ ارے کانوں کی جماعت، تم سب کے سب کانے، تم سب کے سب ایک آنکھ سے غائب۔ لگا ان کو کہنے۔ اب وہ بیچارے جو صحیح آنکھ والے وہ پریشان ہونے لگے اپنی آنکھ دیکھنے، اور اتنے میں یہ کانا وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ احمد رضا خان بریلوی کی کتابوں میں کفریات جمع ہے، لہذا اس شخص نے ایڈوانس علماء دیوبند کو کافر کہنا شروع کر دیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے نہا خانے سے کوئی واقف ہو جائے۔ لیکن سنو، تم نے جب چھیڑا ہے، علماء دیوبند کو کافر کہا ہے، خدا کی قسم آج اسی اسٹیج پہ تمہیں کافر بنا کے جاؤں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری سادگی کو، ہماری خاموشی کو جہالت میں سمجھنا، یہ ہمارا جگر ہے کہ ہم اتحاد چاہتے ہیں، ملت کی تقسیم کو ہم نامناسب سمجھتے ہیں، لہذا زیادہ تمہارے سلسلے میں گفتگو نہیں کرتے۔ قرآن کے انکار کرنے والے احمد رضا خان بریلوی، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے اللہ نے آسمان کو، ساتوں آسمان کو 2 دن میں بنایا، فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ۔ اللہ نے 7 آسمان کو 2 دن میں بنایا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظ میں اس کا قول ذکر کیا گیا ہے، وہ کہتا ہے اللہ نے آسمان کو 4 دن میں بنایا ہے، قرآن کہتا ہے 2 دن میں، اور اس نے قرآن کے اس حکم کا انکار کیا، لہذا قرآن کا ایک حرف انکار کرنے والا کافر ہو جایا کرتا ہے۔ اس نے تو پورا 2 دن ہی بنا دیا۔ اس کے باوجود بھی آپ چکر میں پڑے، اس سے بڑی گستاخ پوری ملت میں کوئی جماعت نہیں ہے، کیونکہ یہ جماعت بکواس بہت زیادہ کرتی ہے۔ میں نے ان کے سلسلے میں کچھ باتیں نقل کر دیا تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ حوالہ غلط دیا جا رہا ہے۔ بہت آسانی سے آئیں گے اسٹیج پہ ناچ کے کہہ دیں گے کہ حوالہ دینے والے نے صفحہ غلط دیا، بات غلط دیا۔ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، اس شخص نے، میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کیا تھا اور اس کے بعد میں نے جو حدیث نقل کیا ہے، اس حدیث میں ارشاد ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب کے سب جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں، وہی طریقہ راہ نجات ہے، اس کے علاوہ سارے طریقے غلط ہیں۔ تو صاف لفظوں میں
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو کسی بھی جماعت کو جانچنا ہے وہ اہل حق کی ہے یا باطل کی ہے، سب سے پہلے دیکھو صحابہ کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے۔ آج دنیا میں شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، جتنے بھی فرقے ہیں، مودودی ہوں، سب کے سب صحابہ کرام کا انکار کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام اسلام کے مضبوط قلعے کے محافظ ہیں، جو دشمن اسلام آئے گا سب سے پہلے محافظین کو ختم کرے گا، اس کے بعد قلعے کے اوپر حملہ کرے گا۔ لہذا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا تو یہ سمجھ رہی تھی کہ خالی شیعوں کی جماعت صحابہ کی دشمن ہے، وہ جماعت حضرت عائشہ کی دشمن ہے، وہ جماعت صحابہ کو کافر کہتی ہے۔ آپ دیکھیے احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے ایک صحابی کے بارے میں جن کا نام ہے عبد الرحمن قاری، ایک قبیلہ تھا بنی قارا، بنی قارا کے رہنے والے عبد الرحمن، ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ عبد الرحمن قاری کافر تھا، اسے قرات سے نہ سمجھیے، یعنی ایک تو قاری کہا جاتا ہے جو قرات پڑھتا ہے، ایک قاری اس کو کہا جاتا ہے جو بنی قارا کا رہنے والا، جیسے مبارک پور کے رہنے والے کو مبارک پوری، آدمی یلکارت، اسی طرح سے قبیلہ کارا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا نام ہے عبد الرحمن قاری، قبیلہ کارا کے رہنے والے۔ مولوی احمد رضا خان نے ملفوظ حصہ 2 صفحہ نمبر 146 میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن قاری کافر تھا، اسے قرات سے نہ سمجھیے بلکہ یہ بنی قارا کا رہنے والا۔ کس نے لکھا؟ کسی اور نے نہیں لکھا، احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات میں یہ بات کہا ہے کہ عبد الرحمن قاری کافر تھا۔ اب میں آپ کے سامنے علامہ ابن حجر اسقلانی جو انتہائی بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب تقریب التہذیب جو فن اسماء رجال کی اہم ترین کتاب ہے، اس کتاب کے اندر اسی صحابی کے بارے میں لکھا ہوا ہے عبد الرحمن ابن القاری بتشدید الجاء يقال له صحبة وذكر الأجل في ثقات التابعين۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ دارالعلوم کا فاضل نہیں لکھ رہا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کا کوئی شاگرد نہیں لکھ رہا ہے، بخاری کا شارح، ایک شارح بخاری یہاں بھی گزرے، ایک شارح صاحب تھے جو ڈاکہ ڈال کے بخاری کی شرح لکھتے تھے، اردو کی شروحات لکھا لیا اور کہیں سے ترجمہ، کہیں سے مطلب، اور اس کے بعد اٹھ پٹانگ چھاپ دیا اور شارح بخاری کا اعلان کر دیا۔ یہ کون ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی، انتہائی بڑے عالم دین، فتح الباری جن کی کتاب امام بخاری کی، بخاری شریف کی سب سے زیادہ جامع شرح لکھنے والے علامہ ابن حجر اسقلانی شافعی مسلک ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا؟ تقریب التہذیب میں لکھا ہے، چلو میں کتاب کا حوالہ دیکھ کر کے بتا رہا ہوں، جا کر کے کتاب ملا لینا، لیکن ملائیں گے کہاں؟ جب پڑھنے کا طریقہ ہو تب تو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم بخاری پہ عمل کرتے ہیں، بخاری پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا صاحب، ہم بخاری لاتے ہیں، ذرا پڑھ دیجیے۔ لائے بخاری،
کہا ان تو عربی میں لکھی ہوئی، ان تو عربی میں لکھی۔ میں نے کہا کیا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول کو گجراتی سمجھتے ہو کیا؟ اللہ کے رسول کو بنگال کا سمجھتے ہو؟ اللہ کے رسول اردو بولتے تھے؟ کہا نہیں، ہم جو بخاری پڑھتے تھے وہ اردو میں لکھی تھی۔ ایسے ایسے علامہ، ایسے ایسے خر دماغ اس جماعت کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیا سمجھیں گے تقریب التہذیب کو؟ میں تو اپنے علماء کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تقریب التہذیب کے صفحہ نمبر 315 پہ لکھا ہوا ہے کہ عبد الرحمن ابن قاری بتشدید الياء يقال له صحبة وذكر الأجلی فی ثقات التابعین، کہ عبد الرحمن قاری کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ عبد الرحمن قاری کو صحابیت کا شرف ملا ہے، اور ایک قول یہ ہے یہ تابعین کی جماعت میں جو لوگ ثقہ ہیں ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن قاری۔ عبد الرحمن ابن قاری اگر صحابی نہ بھی ہو پائے تو ان کا تابعی ہونا یقینی ہے۔ اور تابعی کے بارے میں یاد رکھیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ اور اس کے بعد۔ اگر میں ترجمہ کر دوں تو کوئی ناراض نہیں ہو، خیر القرون قرنی سب سے بہتر میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم پھر امام ابو حنیفہ کا زمانہ۔ کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ صحابی رسول کا زمانہ تو اللہ کے رسول کے زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد اللہ کے رسول کے سب سے آخری صحابی عبداللہ ابن عوف کا انتقال ہوا ہے کوفے کے اندر 110 ہجری میں۔ امام ابو حنیفہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے، لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تابع ہونا یقینی ہے۔ ثم الذین یلونہم میں امام ابو حنیفہ داخل ہے۔ میں دوسری طرف بات نہیں لے جانا چاہتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ عبد الرحمن جو قاری کے نام سے جانے جاتے ہیں، قرون کارا کے رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے اعلیٰ حضرت جو ادنا حضرت کے لائق نہیں تھا اس نے کیا لکھا ہے کہ عبد الرحمن قاری یہ کافر تھا، اس کی کیا مجال، اس کی کیا ہمت، یہ صحابی رسول کو کافر کہے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، علامہ سرخسی نے اصول سرخسی میں لکھا ہوا ہے اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایک جملہ اپنی زبان سے نکالے گا اس کے خلاف تو وہ شخص زندیق ہے، اس کا علاج تلوار ہے۔ اگر توبہ نہ کرے، اعلیٰ حضرت تو چلے گئے، لیکن اگر کوئی ادنا حضرت، کوئی متوسط حضرت آج کے اس دور میں اگر عبد الرحمن قاری کو کافر کہے گا، مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس کی اصلاح کرے۔ ایک مثال میں نے دیا عبد الرحمن قاری کے بارے میں، کس نے لکھا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ احمد رضا خان بریلوی نے الملفوظ کے اندر لکھا ہے۔ دوسری بات، آپ حضرات جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت میں کچھ صحابہ کو چھوڑ دیجئے، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی چہیتی بیوی ہے، حضور کی سب سے زیادہ محبوب بیوی ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گلاس میں یا کٹورے میں پانی پینے کے لیے وہاں منہ لگاتے جہاں میں منہ لگا کے پانی پی چکی ہوتی۔ قرآن میں بھی ازواج مطہرات کو ام المومنین کہا ہے،
مسلمانوں کی ماں کہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ علماء جانتے ہیں لفظ مومنین ذکر ہوا، اس کے بعد ضمیر لائی گئی، اس ضمیر کا مرجع المومنین ہے، یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ کسی کو اپنے ماں کے ماں ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں ولادت اکثر و بیشتر اسپتالوں میں ہو رہی ہے۔ بہت ایسا ہوتا ہے ایک شخص کو خالی بچیاں ہو رہی، وہ بچہ چاہتا ہے، اس نے نرسوں کو پیسہ دے دیا کہ کسی کا بچہ ہو اس دن تو ہمارے بیڈ پہ بچہ رکھ دینا، ہماری بچی کو اس کے بیڈ پہ رکھ دینا۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے کیس آتے رہتے، لہذا کسی کو اپنی ماں کے ماں ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کو ماں ہونے میں شبہ نہیں۔ کیوں شبہ نہیں؟ اس واسطے شبہ نہیں کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ مومنین کی مائیں، لیکن یہ کالا حضرت کیا فرماتے ہیں سنیے، انہوں نے کیا کہا؟ ہدایت کے بخشش میں لکھا ہے تنگ چرسن کا لباس اور وہ چوبن کی غبار مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر۔ میرے بھائیوں، یہ شعر جب میں پڑھتا ہوں بدل سے مجبوری پڑھتا ہوں، کبھی نقل کفر نہ باشد، واقعاً دل ہل کے رہ جاتا ہے کہ اس گستاخ نے حضرت عائشہ کے بارے میں اپنی زبان سے یہ نکالا کیسے، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں بہت سوچ میں پڑ جاتا ہوں کیسے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں یہ عاشق رسول کی جماعت ہے۔ اتنی بڑی گستاخی تو شیعوں کی جماعت کی طرف سے بھی حضرت عائشہ کی نہیں ہوئی۔ ایسی گستاخی کرنے والا وہ خیر خواہ ہو جائے، علماء دیوبند بدخواہ ہو جائیں گے۔ علماء دیوبند پہ سب و شتم میں نہیں کہتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے، فتاوی ابن تیمیہ کو ماننے کے لیے جماعت اہل حدیث بھی تیار ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے کہ صحابہ کی بدخوری کرنے والا اتفاق کافر ہے، اس کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرنے والا بھی ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ یہ چلے تھے ساری دنیا کو کافر بنانے، مولانا قاسم نانوی کو یہ کافر بنائیں گے، مولانا گنگوئی کو یہ کافر بنائیں گے۔ جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، اور اعلیٰ حضرت اگر کافر ہیں اس جماعت کے بانی کافر ہیں، لہذا اس جماعت کے جو لوگ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ نہیں ہے کہ کوئی بچوں کا کھیل سمجھ لو، جو آئے تمہاری زبان دے اس کو نکال دو، ساری دنیا اس کو دیکھ لے گی۔ میرے بھائیوں، اسی واسطے جب جو شخص بہت زیادہ بدتمیزی میں آتا ہے، اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے، اللہ اس کی زبان سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے ایسی چیزوں کو صادر کرتا ہے کہ ساری دنیا اس کے اوپر ہنستی رہتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت جو بہت بڑے محقق تھے کس بات پر تحقیق کر رہے ہیں؟ ساری دنیا ان کو بڑا محقق ہے، ساری دنیا کیا، یہ جو نقلی ڈپلیکیٹ مولا ہیں یہ ان کو اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوی، مولانا گنگوئی کے عشق کی داستانوں کو تم رقم کرو گے
تمہاری ہمت ہے جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، کس بات پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب کو آپ دیکھیے، ان کے وفات کے بعد ایک نمبر شائع ہوا ہے، امام احمد رضا خان نمبر، امام احمد رضا خان نمبر، اس کے صفحہ نمبر 212 پہ لکھا ہوا ہے، امام احمد رضا خان نمبر کے صفحہ نمبر 212 پہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے محقق تھے۔ ذرا آپ سماعت فرمائیے، میں اصل عبارت جو لے کے آیا ہوں، الحمدللہ ان کی کتابوں کا ایک ذخیرہ میرے پاس ہے، لیکن کہاں ڈھوئے تھے ان کی جماعت کا کوئی گدھا ملتا اس سے میں لاکھ کی کتابیں لاتا، لیکن افسوس ملا نہیں، اس لیے میں نے ڈائری میں اپنے کو رقم کر لیا تاکہ یہ ہمت نہ ہو کہ کل یہ کہہ دیں وہ آیا تھا اور بغیر حوالے کے بات کیا۔ ان کو تو ہم ایسے حوالہ کان میں پھنسائیں گے کہ دنیا میں کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کتنے بڑے محقق تھے، عضو تناسل پر خاص تحقیق، اعلیٰ حضرت بہت بڑے محقق تھے۔ ہماری عوام شاید نہ سمجھی ہو، ہمارے طلبہ تو جانتے ہیں عضو تناسل مرد کی اگلی شرمگاہ کو کہتے۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے محقق تھے، لہذا کس بات پر انہوں نے تحقیق کیا ہے، لکھا ہے کہ مرد کی شرمگاہ کے اعضاء کو نو ثابت کرنا آپ کی فقہ دانی پر ایسی شہادت ہے جو آفتاب نیم روز سے زیادہ درخشاں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ عضو تناسل مرد کی شرمگاہ کے عضو کو نو ثابت کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کو نو شرمگاہ ہوتی ہے آگے، اتنا بڑا خر دماغ یہ ذرا بیت الخلا میں بیٹھ کے یہی تحقیق کر لیا ہوتا، شمار کر لیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ جیسے بہت سارے مذاہب میں کئی منہ کئی ہاتھ ہوتے ہیں، یہ چونکہ اعلیٰ حضرت تھے ان کو کچھ خصوصی انعام ملا ہوگا کہ نو ثابت کرنا آپ کی فقہ دانی پر ایسی شہادت ہے جو آفتاب نیم روز سے زیادہ درخشاں ہے۔ چنانچہ آپ نے پہلے 40 مستند معتبر کتب کے حوالے سے شرمگاہ کے اعضاء کو مدلل محقق فرمایا، اور پھر تدقیق نظر سے ایک اور ان شرمگاہ پر دلائل ثابت فرما کر مرد کی شرمگاہ کے اعضاء کو نو ثابت کیا۔ کوئی دیوبندی نہیں لکھ رہا ہے، یہ کون لکھ رہا ہے؟ امام احمد رضا خان نمبر جو ان کے مرنے پر شائع ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 212 پر یہ عبارت ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے بڑے محقق ہیں، ارے کسی قرآن کی آیت پر تحقیق کرتے اور تفسیر کے نکات کو بیان کرتے، کسی فقہ کی عبارت پر تم تحقیق کیے ہوتے، کسی تاریخ کی کتاب پر تحقیق کیے ہوتے، کسی بزرگ کی تاریخ لکھے ہوتے، تحقیق کیے ہوتے، تم کو تحقیق کرنے کے لیے اتنی چیزیں نہیں ملی، فقہ نہیں ملا اور حدیث نہیں ملی، اس کے علاوہ دوسرے فنون نہیں ملی تو شرمگاہ۔ لہذا اعلیٰ حضرت کے جو مراتب جو القاب بیان کیے جاتے ہیں، آج اعلیٰ حضرت کا ایک ادنا خادم ایک لقب اعلیٰ حضرت کو اور دینا چاہتا ہے، نوٹ کرو جو بریلوی جماعت کے ہوں، اعلیٰ حضرت کا آج کے بعد ایک لقب یاد رکھنا، محقق اعضاء رئیسہ۔
محقق اعظم رئیسا، کیونکہ ایک تو نفر تو ہوتا نہیں، ایک اسی جماعت کا آدمی اعلی حضرت کو ساتھ لے کر ایک ہوٹل میں گیا، ٹھہرنے والا ہوٹل جس کو گیسٹ ہاؤس کہتے ہیں۔ ہوٹل والے نے پوچھا رات کے اندھیرے میں، اندر سے وہ پوچھا کہ کون؟ تو اس نے کھٹکھٹایا، کہا اعلی حضرت عظیم القدرت مجدد دین و ملت، شوکت و حشمت، وہابیوں کے لیے ہلاکت، دوستوں کے لیے سلامت۔ ہوٹل والا اندر سے کہنے لگا اتنے آدمی کی جگہ نہیں ہے، ایک دو آدمی ہوتے تو چل جاتے، ہمارے ہوٹل میں اتنی گنجائش نہیں، جاؤ واپس جاؤ۔ پھر یہ کہتا ہے ارے ہماری بات تو سنو، ہم بہت زیادہ نہیں، کہا جلدی بتاؤ کئے آدمی ہو، کون ہے؟ اب کیسے کہہ دے کہ احمد اللہ خان بریلوی؟ اگر یہ کہہ دے گا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، وہابی ہو جائے گا، لہذا پھر کلمہ شروع کیا، پھول تو آنے لگا۔ اس نے کہا تمہارا بھی دماغ گڑبڑ ہے، کہ میں نے پہلے ہی کہا اتنے آدمی کی جگہ ہمارے ہوٹل میں نہیں ہے، جاؤ فٹ پاتھ کے لائق انسان ہو، کسی فٹ پاتھ پہ زندگی بسر کرو۔ اتنے بڑے اعلیٰ حضرت تھے، ان کو تحقیق کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ اللہ کے بندے اپنا نام غلطی کے ساتھ علامہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ لگاتے ہو اور مجاہدین آزادی کی جماعت میں اپنے کو شامل کرنے کے لیے آج کے اس دور میں تم بڑے کوشاں ہو۔ علامہ فضل حق خیر آبادی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، لیکن چلو بفرض محال لے فرضنا کسوئی کی باری، اسی کی طرح تم علامہ فضل حق خیر آبادی کی سوانے پر ہی گفتگو کر لیے ہوتے۔ نہیں، یہ تو ایک ہی سوانے جانتے ہیں۔ کس پر تحقیق کیا؟ شرمگاہ پر تحقیق کیا۔ اس آدمی کو کتنی زیادہ مناسبت تھی شرمگاہ سے، آپ کو میں نے اس سے پہلے ہی سنایا تھا کہ جب یہ شخص 8 سال کی عمر کا تھا اس وقت بھی اتنا زیادہ شرمگاہ سے دلچسپی لینے والا، یعنی وقت سے پہلے ہی باری ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگ بکرات ہوتے ہیں وقت سے پہلے ہی ہو جاتے، انہیں میں کہ اعلیٰ حضرت بھی خود ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت 13 سال کی عمر میں جبکہ ابھی سننے بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، اسی دور میں اعلیٰ حضرت مفتی اعظم، اعلیٰ حضرت مجدد زمانہ، اعلیٰ حضرت اسی نوالگی کے دور میں کتب بھی تھے، ابدال بھی تھے، کتب بھی تھے، ابدال بھی تھے۔ کیا مطلب؟ ابدال بھی تھے، ابدال سے مراد بزرگ نہیں، ابدال تھے، یعنی گوشت چھوٹ گیا تھا، دال ہو گئے تھے۔ یہ وہ ابدال تھوڑی ہو سکتے۔ 8 سال کی عمر میں بہت مشہور واقعہ میں نے اس سے پہلے سنایا تھا کہ اعلیٰ حضرت جا رہے تھے شرمگاہ سے، پرانی مناسبت، بچپن کی عادت خراب، اسی وقت جو ہے ایک راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے طوائف آ رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت 8 سال کی عمر میں جبہ کرتا ندارت، جبہ پہنتے تھے، چٹی ندارت، اندر سے بالکل آل انڈیا فری، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور اس کے بعد جب رنڈیاں سامنے آئی تو اعلیٰ حضرت نے اپنا جبہ اٹھایا، اٹھا کر کے آنکھ بند کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ عجیب نوجوان ہے، یہ عجیب لڑکا ہے جو اس عمر میں اتنا ڈینجر ہے، تو ہمیں کتنا ٹیکس دے گا اللہ ہی جانے۔ اس عمر میں یہ حالت ہے اس کی۔ اور اس کے بعد کہا واہ بیٹے واہ، جس کو چھپانا تھا اس کو تو کھول دیا، اور جس کو کھولے رہنے سے کوئی بات نہیں تھی اس کو چھپا دیا۔ اصل بات یہ نہیں، بچپن کی عادت خراب تھی، اسی لیے تو بڑے ہونے کے بعد بھی تحقیق کیا تو کس پر؟ اس خاص پر، شرمگاہ پر
اعلیٰ حضرت نے تحقیق کیا۔ اور میں ان کی عیاشی کی داستان بتاتا ہوں، کیسے یہ بے ایمان مولانا قاسم نانوتوی کو عیاش مولانا گنگوہی کے اوپر اس طرح کا الزام لگائیں گے۔ خدا کی قسم میری عادت نہیں ہے، لیکن میں مبارک پور میں جب سے آیا ہوں سنتے سنتے میرا کان خراب ہو گیا، میرا دماغ خراب ہو گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی پر الزام لگاؤ گے عیاشی کے، تمہارے عیاشی کے پردے کو اگر ہم کھول دیں گے تمہاری جماعت کے لوگ تمہیں کبھی مرتبہ نہیں مانیں گے۔ کیا سمجھتے ہو؟ دیکھو تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے، ملفوظات حصہ 16 صفحہ نمبر 58۔ اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پہ بتا کے جا رہا ہوں، الحمدللہ ملفوظات میرے پاس ہے، براہ راست مطالعے میں رہتی ہے۔ میں اس جماعت کے سلسلے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا تھا، یہ تو سلسلہ اسی سال شروع ہوا، اور بھی دوسرے باطل فرقوں کے سلسلے میں گفتگو ہوتی تھی، ملک کے طول و عرض میں جانا ہوتا تھا، لیکن میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اسی سال میں نے سفر کے مہینے میں آغاز کیا ہے اس جماعت کے بارے میں، لیکن جب دیکھا تو سمجھ میں آیا یہ بڑی ڈینجر قوم ہے، نہایت واہیات ہے، اس کے ہر لفظ کے اندر عیاشی بدماشی چھپی ہوئی ہے۔ ملفوظات میں کیا لکھا ہے؟ ملفوظات آپ حضرات سکون سے بیٹھ جائیے، حضرت مولانا تشریف لا رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں جدا ہو جاؤں، میں بھی جدا ہونا چاہتا ہوں، مجھے جونپور جانا ہے، اس لیے کہ یہ امتحان کا پیریڈ چل رہا ہے، اور تو ہمارے دوست مولانا محمد احمد صاحب بالکل جنات سے بھی زیادہ سوار ہو جاتے ہیں اور انتہائی قریبی دوست ہیں، ان کی دعوت، ان کی محبت اور اہل مبارک پور کی محبت میں حاضر ہو گیا، لہٰذا بہت تھوڑی دیر اور خدمت کروں گا، باقی انشاءاللہ آپریشن بغیر ٹاکے کے حضرت مولانا عبد المالک صاحب بھوجپوری دامت برکاتہم فرمائیں گے۔ مجھے فوراً رخصت ہونا ہے، اس سے 2-4 منٹ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ اور آپ کو سناؤ، اس کے بعد رخصت ہو جاؤں۔ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات صفحہ نمبر 58 حصہ 16 پہ لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک لڑکی جس کی عمر 18 برس تھی یا 20 برس، ماں اس کی ضعیفہ تھی، اس کا دودھ اس سے نہ چھڑایا تھا، ماں ہر چند منع کرتی لیکن وہ سو آور تھی، پچھاڑتی تھی اور سینے پہ چڑھ کر کے دودھ پینے لگتی تھی۔ ہم کو پورے مضمون سے کوئی بحث نہیں، یہ دودھ پلائیں یہ ڈیری کھولیں یہ جانیں، ہم کو ان سے کوئی مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 18 سال کی لڑکی کو اعلیٰ حضرت بنظر غائر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ 18 سال کی لڑکی یا 20 سال کی لڑکی، اس کو کہتے میں نے خود دیکھا۔ اگر کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہوا، میں نے سنا، لوگوں نے بتایا، تو بھی بات چل جاتی کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے بتا دیا ہو، لیکن حضرت کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ایک لڑکی ایسی حرکت کر رہی ہے، اور کیا ایک ہی نگاہ صحیح ہوگی؟ ایک نگاہ میں سارا کریا کرم دیکھ لیں گے، سارا کردار دیکھ لیں گے کہ وہ عورت کا دودھ پی رہی ہے، یہ معلوم ہو جائے گا۔ 18-20 سال کی لڑکی کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں اور اس کی ماں کی چھاتی پر نگاہ کیوں لگائے ہوئے؟ اصل بات یہ ہے، یہ وہ ڈینجر مول بھی ہے جس کی عادت بچپن سے
خراب تھی، لہذا اس نے تحقیق کیا، تو بھی اس نے تنازع پر تحقیق کیا، اور چھوٹی سی عمر میں عورتوں کو اپنا ساری مشین دکھا دیا، لہذا اس سے ثابت ہوا اس کی عادت تو بچپن سے خراب تھی۔ یہ 18 سال کی لڑکی کو دیکھے، 20 سال کی لڑکی کو دیکھے اور اس کو شرم نہیں آتی، یہ بے ایمان الزام لگاتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، عیاش پہ لاؤ تمہاری کتاب ہم حوالے کرتے ہیں، کسی ایسے فرد کو لاؤ جو غیر دیوبندی ہو، غیر رضاخانی ہو، اگر تمہیں عیاش ثابت نہ کر دے تو آفتاب کی تابانی کا انکار کرنا ہوگا۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اللہ کے بندو، علماء دیوبند کے سلسلے میں اپنی گفتگو بند کرو، علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگانے بند کرو، تمہارے کفر کے فتوے میں وہ جان نہیں ہے، تمہارے کفر کا فتوا ایک قدم بھی آگے چل جائے۔ تم نے مکے اور مدینے میں جا کر کے حسام الحرمین کے نام سے جو جمع کیا ہے، جو فتوا جمع کیا ہے، عبارتوں کو کاٹ چھاٹ کے جو لکھا ہے اور اس کے بنیاد پر جو غلط فتوا تم نے لیا ہے علماء حرمین سے، علماء حرمین نے تمہارے دھوکے میں آ کے فتوا دے دیا تھا، لیکن مفتی مدینہ مولانا مفتی سید احمد برگنجی نے تمہارے خلاف کتاب لکھا اور تمہارا پول کھول کر کے دکھایا ہے۔ عبارتوں کو کاٹ چھاٹ کے کافر بناؤ گے؟ مجھے یاد آیا مناظر اسلام حضرت مولانا نور محمد تانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت فرماتے ہیں، ایک عجیب بات کہتے ہیں، بہت بڑے مناظر، بہت بڑے شرعی انسان حضرت مولانا عبدالمالک صاحب داماد برکاتہم تو حضرت کے ساتھ رہے ہیں، وہ آپ کو بہت کچھ بتائیں گے۔ ان کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مولانا نور محمد تانوی نے کہ اگر عبارتوں کو کاٹ چھاٹ کر کسی پہ کفر کا فتوا لگایا جا سکتا ہے، میں بڑی کتابوں کو چھوڑتا ہوں، لاؤ قاعدہ بغدادی، لاؤ قاعدہ بغدادی کے پہلے صفحے سے اگر احمد رضا خان کو میں کافر نہ بنا دوں تو میں اصلی مسلمان نہیں ہوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے بنائیں گے؟ کہا وہ کیا کرتا ہے، ہمارے بزرگوں کی عبارت یہاں سے کاٹا، یہاں سے جوڑا اور اس کے بعد لگا دیا کافر، بنا دیا کافر۔ کہا کہ میں ایسے بناؤں گا قاعدہ بغدادی میں جہاں حروف تہجی موٹے موٹے لکھے ہوئے اسی کو کھولوں گا اور سب سے پہلے الف کو لوں گا، با کو چھوڑوں گا، تا کو چھوڑوں گا، سا کو چھوڑوں گا، جیم کو چھوڑوں گا، چھوڑ دیا میں عبارت، اور اس کے بعد ہا کو لوں گا، اس کے بعد اور چھوڑوں گا، میم کو لوں گا، اس کے بعد پھر شروع کروں گا، پھر بہت ساری چیزوں کو چھوڑوں گا، دال کو لوں گا، اور اس کے بعد ایسے ہی لکھ جائے گا احمد رضا خان کافر، احمد رضا خان کافر۔ ارے بھائی عبارت تم بھی چھوڑے ہو، عبارت یہ بھی چھوڑے، یہ کافر بنائے تو کیوں تلخ لگے گا۔ مولانا نور محمد تانوی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ میاں ان کے دلائل کو کیا سمجھتے ہو؟ ان کے دلائل کو پہاڑ سمجھتے ہو؟ ان کے دلائل کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو؟ ان کے دلائل کی حقیقت تو یہ ہے، کہتے ہیں دنیا گول ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ چاول سفید ہے، دنیا گول ہے اس لیے کہ چاول سفید ہے۔ انہی کا ایک مولوی جو ہے تقریر کر رہا تھا اور اس نے اپنے تقریر میں کہہ دیا، اتفاق سے اس کی بیگم بھی تقریر سن رہی تھی۔ کوئی بیوی اپنے میاں کو آسانی سے بزرگ تو مانتی نہیں،
بہت مشکل کام ہے. وہ تقریر سن رہی تھی کہ نکالیں کوئی خرابی مولوی صاحب کے اندر. مولوی صاحب کی زبان سے نکلا کہ 2 دونی 5. کتنے بڑے علامہ رہے ہوں گے؟ شیخ الحدیث تو کم سے تو ہوں گے نہیں، اس لیے کہ پیدائشی شیخ الحدیث 25 تک کی گنتی یاد نہیں شیخ الحدیث. اور اس کے بعد کہا 2 دونی 5. اسٹیج کے کچھ لوگوں نے آنکھ اٹھایا، گھورنے لگے تو کہنے کیا سمجھتے ہو 2 دونی 5 ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو میں اپنی بکری دے دوں گا. بیوی نے اس سے پہلے تو خاموش تھی. میاں صاحب جب بیان کر کے گھر آئے بیوی نے کہا عظیم منتظر شخص آدمی ہو، تم کو اتنا پتا نہیں کہ 2 دونی 5 ہوتا ہے؟ اس سے آگے بھی حماقت کر دیا کہ اگر 2 دونی 5 نہیں ہوتا تو اپنی بکری دے دوں گا. ایک ہی بکری وہ بھی غائب کرنا چاہتے ہو. 250 روپے تنخواہ، بڑے مشکل سے بکری سے کچھ کام چلتا ہے، دودھ بیچ کر کے اس کو بھی غائب کروانے کے لگے. کہا بیگم ناراض مت ہوئیے، لاکھ کوئی دلیل پیش کرے، جب میں مانوں گا تب تو. تم کہتے ہو تم بتاؤ کہ فلاں کالج کے پروفیسر جو حساب و کتاب کے پروفیسر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 2 دونی 4 ہوتا ہے، میں مانوں گا تب تو. یہ کتے کی دم تم سیدھی نہیں ہوگی. میں انہی چند کلمات پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہمارے بزرگ عالم حضرت مولانا عبدالمالک صاحب تشریف فرما ہے، یہ آپ کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں. میں تو آپ کے قریب کا رہنے والا ہوں. انشاءاللہ اگر ان کو پھر پیچش ہوئی اس کا علاج لے کر کے پھر حاضر ہوں گا. خدا آپ کو بھی سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت و عافیت کے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.